آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشا۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد شاری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہوں، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے، مزاج نہیں تھا رسول کریم کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا۔ اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا، اور احتیاط سے کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی، میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے۔ اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک کبھی نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا، کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، تو روتا کیوں ہے، پہلے بید بھی کرتا ہے اب روتا ہے۔ تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں، میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی۔ ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا حلم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا۔ میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے، پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے، اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو۔ زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے۔ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے ہیں، باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور کام کرنے والے وہ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے۔ اشتعال، وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا۔ تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے۔ جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ نبی ہیں جو دروازہ دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں، اتنے سخت جملے، پھر پتھر بھی مارے۔ اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی ہے، صرف اشتعال ہی ہے، جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد۔ بھئی آپ چھوڑیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا لفظ حدیث کے، فرمایا لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں،
میں وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بد دعا دوں گا انہیں؟ فرمایا انما بعثتُ ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی اشتہار۔ ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا۔ اللہ اکبر۔ یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے میں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا، اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمائے۔ فرمایا محبوب کو جلدی ہے۔ بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ ہی میری ترقی ہوگی نا۔ اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہوں میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے اے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی، مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں۔ اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گڈ مڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی۔ تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہو گئے۔ میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہنے میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لئی اللہ دے فضل نہ۔ میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کیتی تو مہربانی کریے انہوں کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے کہ مبارک ہوئے۔ میں چھوٹی چھوٹی، میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے، حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کیا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے۔ حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے۔ آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دیں، بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے تو فرمایا یہ کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجوریں، کھاتا رہنا ختم کوئی نہیں ہوں گا۔ جس نے جو مانگا نا جو ذرا جلدی کر کے، مرنا ہے پھر قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے، حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی۔ 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت۔ امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے تو پوچھ لیا کسی نے حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لیں کس طرح حضور نے، اور یہ اس شوق کو آپ سمجھیں، ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں، اب یقین کریں نہیں شوق، زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے، اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں۔ بھئی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے کہ یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں، فرمایا وہ پیر رومہ ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔
میرے رسول کریم علیہ السلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کیا۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تو ہر ویلے مسیطے بہ رہنا ہے تے اور کتے بھئی ہے جی؟ بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 دن زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے؟ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں تیار والے پیران کو لے بیٹھا رہنا ہے، تو سب آس پہ فرمان لگے ایک باری پھر گل کری، کہتا ہے جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا ہے، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک باری پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے ہیں۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یار بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلا تسی انجان دے سو، اب یہ کہنا شروع کر دیا بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے 4 رکعتوں والی نماز 2 ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر 2 رکھتے ہیں، اور یار مشکل ہے کام، بڑا مشکل۔ یہاں تو میرے بھائی پگڑی کا سٹائل بدل ناراض ہو جاتے ہیں، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا رخ ہی پھیر لیا تو سلام کے بعد صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کل تم نے 2 ادھر پڑھی تھی، آج 2 ادھر پڑھی، انہوں نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا امام کدھر جا رہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جلدی کریں، وقت بڑا تھوڑا ہے، بیماری فٹافٹ آ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، کمزوری فٹافٹ آ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، بہت سارے حالات ہیں جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اپنی امت کو بڑی ساری خیر اللہ سے لے کے دی، ہمارا دین بڑی جلدی مکمل ہوا، 23 سالوں میں مکمل دین حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور مزے کی اور لطف کی بات یہ کہ ایک ہے کہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں جی آرام سے بیٹھیں گے تو دین کی بات کریں گے، جنگیں بھی جاری ہیں، بدر ہے، احد ہے، آخر دم تک۔ جس دن سرکار کا وصال ہوا اس دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، اس دن بھی لشکر روانہ کیا، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ رسول پاک نماز، عبادت، تہجد، مسواک، شریعت، دین، تقوی، پرہیزگاری، ان ساری باتوں کا درس بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ فلانے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کاروباری تو پھر میں مسجد ہوں، بھئی حالت جنگ میں بھی جنگ بھی چلتی رہتی تھی، تہجد بھی چلتی رہتی تھی، وہاں یہ حال تھا کہ وہاں پریشانی بھی چلتی رہتی تھی اور درود و سلام بھی چلتا رہتا تھا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے زندگی میں ناکام وہ لوگ وہ جنہوں نے وقت ضائع کیا، وقت نہیں ضائع کرے۔ ایک آدھ بات حضور غوث پاک کی عرض کرتا ہوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات عطا کی۔ کرامت دین کا پورا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں نا لوگ کہتے ہیں اخلاق بیان کریں جی، وہ کہتے کیا تھے، کرامت کیا ہوتی؟ بھئی کرامت تو قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ آصف بن برخیہ جناب بلقیس کا ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے، یہ اللہ نے کیوں آیت نازل کی قرآن پاک میں؟ وہ قصہ کہانی ہے کہ وہ جی تخت لائیں، یہ کیوں بیان کی؟
اور تخت آیا کس طرح آیا؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. پھر آیا کہ نہیں آیا؟ ان سے پوچھا یہ کیسے آیا؟ کہنے لگے ھذا من فضل ربی. او سنگیو، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لا سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں لا سکتا؟ یار آپ نے کرامت کا انکار کر کے اپنے آپ کو کمزور کر لیا. اور نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سورہ نمل روز پڑھیں اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان بیان کریں کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 80 گز اونچا، 80 گز چوڑا، 80 من وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے. کسی بندے کا ایمان خراب نہیں ہوتا. اور میرے غوث پاک جیلانی، یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، امتیوں کی طرح نہیں. کن کی طرح؟ نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو ملانگ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ. ہم تو غوث پاک کی کرامت بھی مانتے ہیں پر قرآن و سنت کی اینک لگا کے مانتے ہیں. یہ میری بات سمجھ لیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے نا ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہاتھ واپس آیا تو گیلا ہو گیا تھا سارا. تو شاگرد بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے سبق چھوڑ دیا، استاد جی کے گیلے بازو کو دیکھنا شروع کیا. حضور یہ کیا ہے؟ تو غوث پاک بھی غوث پاک تھے. ہر بندے کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اس کو ہر بات ہضم ہو جائے. کئیوں کو بد ہضمی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں بات سن کے، کانوں سے دھواں بھی نکلتا ہے کئی دفعہ. تو انہوں نے پوچھ لیا فٹافٹ کہ حضور یہ کیا ہوا؟ تو غوث پاک کو پتا تھا کہ سب کا ہاضمہ ٹھیک ہے. میاں صاحب نے بھی کہا تھا خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی. اگلا شعر میں نہیں یہ پڑھنا کیونکہ زیادہ ڈاڈ ہے تو میں ادھر ہی رہتا ہوں. اتنا ہی کافی ہے کہ خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی. انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں. اللہ اکبر. ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع، یا غوث یا غوث یا غوث. لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں. میں کہ ٹھیک ہے انہوں نہیں نہ ملیا، جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا ہے بڑا ملیا ہے بڑا ملیا. اپنا اپنا معاملہ نا. کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے. جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے. انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا. شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے. تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں. تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ساتھ ہوا تھا، بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی. اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا. ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا. ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے. وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے. تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا. استخارہ کیا صبح، کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا. وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے. غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا. مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین. چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا
کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا، پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا ہوں تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی، میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے، وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے۔ اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں، لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے، تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے، فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے، تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں۔ اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی۔ اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی، آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف، لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں، تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیاں میٹ کر دیا، سارا پوری مہم چلی، اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مصروف آدمی تھے، پر بڑھاپے کے عالم میں بھی نا شیخ الحدیث تھے، شاید اتنے کسی کے شاگرد دنیا میں ہوں جتنے حضرت کے تھے۔ ہر جمعرات کو فیصل آباد سے لاہور آتے تھے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دے، ہر جمعرات۔ یہ چند دن پہلے ہمارے ایک بزرگ افریقہ سے آئے ہوئے تھے، افریقہ سے، تو پوچھا حضرت جی خیریت سے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے پہلا مقصد تو داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دینا اور باقی اس کے بعد ہے۔ تو ہر جمعرات کو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، ہر جمعرات۔ ایک مولوی صاحب نے ایک دفعہ شوشہ چھوڑ دیا لاہور میں کہ داتا صاحب کی قبر تو قلعے میں ہے، لوگ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں نا کہ چلو کسی طریقے سے بندے ہٹائے جائیں، پر جن کی محبت اللہ دلوں میں پیدا کرے ان سے کیسے ہٹایا جائے؟ وہ جی ادھر قبر ہی نہیں، وہ تو قلعے میں ہے، وہ تجھے کون بتا گیا؟ کہتا جی میں نے ایک روایت پڑھی، فلانے بندے نے لکھا ہے، چلو جی الجھاؤ بن گیا۔ ہمارے ہاں جو انوکھی بات کر دے اس پہ بحث بھی شروع ہو جاتی، بڑی لے دے ہوئی، بڑا کچھ ہوا۔ سید ابو البرکات شاہ صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، داتا صاحب کے مزار سے تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں تو حزب الاناف بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے وہ شیخ الحدیث تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، سید تھے۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب اسپیشل فیصل آباد سے آئے، سید صاحب کو وہاں سے ساتھ لیا، داتا صاحب کی مسجد کا سپیکر کھولا،
اور کھول کے فرمانے لگے جس بندے کو شک ہے نا کہ داتا صاحب یہاں موجود نہیں، قلعے میں ہیں، وہ آ جائے، میں داتا صاحب کو آواز دوں گا، داتا صاحب قبر سے بول کے کہیں گے میں اندر ہی ہوں، آ جائے، میں آواز دے۔ بات ویسے کافی بڑی ہے، آپ کے اگر ذوق اس پر توجہ دے تو داتا صاحب اندر سے بولیں گے اور کہیں گے کہ نہیں میں یہی ہوں۔ وہ سید صاحب کہتے ہیں کہ مینوں تساں ایک گھر تے نہیں دسی یہ گل، ساتھ ہی لے آئے ہو، وہ گھر میں بھی بتانا تھا۔ اور کہتے ہیں جبہ کھینچ کے نا محدث اعظم کا، کہنے لگے مولانا آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے، بڑا دعویٰ کر دیا آپ کہ داتا صاحب اندر سے بولتے، بڑا دعویٰ ہے۔ مولانا سردار احمد صاحب فرمانے لگے سید صاحب اپنی مرضی سے نہیں کیا، داتا صاحب سے پوچھ کے کیا ہے، داتا صاحب نے مجھے کہا ہے تو آواز دینا اور میں اندر سے بول پڑوں گا۔ فرمایا میں کل شام تک ادھر بیٹھا ہوں، جس کا دل کرے وہ آئے، میں انشاءاللہ تعالی آواز دوں گا اور علی بن عثمان حجویری قبر کے اندر سے بولیں گے، لیکن چونکہ پیچھے کرم تھا نا لہذا آیا کوئی بھی نہیں، پہنچا کوئی بندہ۔ تو یاد رکھیں اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ تنقید والے بندے ساری زندگی بیچارے اسی کھاتے میں رہے، کچھ نہیں بن سکا، خود بھی بے سرور رہے، دوسروں کو بھی بے سواد کیا، اپنے آپ کو مزیدار کریں۔ دو باتیں میں نے سیرت کی عرض کی ہیں، ایک تو اشتعال انگیزی سے بچیں زندگی میں، کبھی بھی کوئی کتنا مرضی لوگ اشتعال تو دلائیں گے، اشتعال میں نہ آئیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جلدی کریں دین پر عمل کرنے میں، لیٹ نہ کریں، سرکار نے جلدی فرمائی ہمیں دین دینے میں۔ اور پھر ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے پیار کریں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔